السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل نانی کی کہانی۔ اگر آپ کو حقیقت پہ مبنی خوف زدہ کہانیاں سننے کا شوق ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج آپ کے لیے میں کہانی لے کر آئی ہوں قبرستان کے سائے۔ تو چلے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ رات گہری تھی، بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے، چاند کی ہلکی سی روشنی بھی غائب تھی، ہر طرف ایک اندھیرا تھا، صرف قبرستان میں کچھ چراغ جل رہے تھے جو اپنی کمزور روشنی سے قبرستان کی خاموشی کو اور بھی خوف زدہ بنا رہے تھے۔ میں اور میرا دوست جمیل اس قبرستان کے پاس سے گزرے۔ جمیل مجھے ڈرانے کے لیے قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سنا ہے اس قبرستان میں ایک بھوت رہتا ہے۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور کہکا لگاتے ہوئے کہا، یہ تو بچوں کی باتیں ہیں، بھوت کہاں ہوتے ہیں؟ لیکن جمیل کی باتیں میرے دل میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے قبرستان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کسی قبر کے پیچھے سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ خوف سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے جمیل سے کہا، چلو جلدی یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن ہمارے تیز چلنے سے پہلے ہی ایک عجیب سی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، جیسے کوئی زمین پر گھسٹ رہا ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور خوف زدہ نظروں سے قبرستان کی طرف دیکھا۔ آواز قبرستان سے ہی آ رہی تھی۔ ہم نے آہستہ آہستہ قدم بڑھانا شروع کیا تاکہ دیکھ سکیں کیا یہ آواز واقعی قبرستان سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم قبرستان کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو کالے رنگ کا کفن پہنے ہوئے ہے قبر کے پیچھے سے نکل رہا ہے۔ اس کے چہرے پر کپڑا بندھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو بھی تھا۔ ہم خوف سے چیختے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن وہ بھوت ہمارے تعاقب میں تھا۔ وہ تیزی سے ہمارے قریب آ رہا تھا اور ہم اس سے پیچھا چھڑانے میں ناکام رہے۔ ہم ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، لیکن وہ بھوت ہمیں دیکھ چکا تھا۔ وہ درخت کے پاس آیا اور اسے زور سے ٹھوکر ماری، درخت ہلنے لگا اور ہم دونوں زمین پر گر گئے۔ بھوت نے چاقو ہماری طرف بڑھایا اور ہم اپنی زندگی کے لیے خوف زدہ ہو گئے۔ لیکن اسی وقت جمیل نے اپنے بیگ سے ایک پتھر نکالا اور اسے زور سے بھوت کے سر پر مارا۔ بھوت چیخا اور زمین پر گر گیا۔ ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم اپنے گھر نہیں پہنچ گئے۔ اس دن کے بعد ہم کبھی بھی اس قبرستان کے پاس نہیں گئے۔ ہم نے بھوت کو دوبارہ نہیں دیکھا، لیکن یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے گا۔